یقیناً اہل بیت کی خوشی میں ہماری خوشی ہے اور اہل بیت کے غم میں ہمارا غم ہے۔ یہ فرش عزا بچھانا، یہ مجالس کا انعقاد کرنا، یہ عزاداری کا انعقاد کرنا، یہ تسلسل ہے امام حسین کی اس تحریک کا کہ جس کا علم امام نے کربلا میں بلند کیا، اور استمرار ہے کہ آج تک وہ تحریک آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس پرچم کو لیے جاری و ساری ہے۔ یعنی یقین جانیے، یہ بانیان مجالس، عزاداران جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور الحمدللہ شہر کراچی میں ایک بڑی تعداد عزاداروں کی عزاداری میں شرکت کر کے یہ بتاتی ہے کہ کربلا سے بیداری کا سبق ہم نے لیا ہے۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ کہ کتنی بڑی بڑی تعداد میں امام حسین کے چاہنے والے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس گرمی میں نکلتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، آپ جب گھروں سے نکلتے ہیں آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، آپ نے پانی پیا ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے نکلتے ہیں کہ جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کے کربلا پہ شہید کر دیا گیا۔ میں اور آپ بہت آسانی سے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی، تمام تر چیزیں، تمام تر آسائشیں ہمیں میسر ہیں ان کے کرم سے۔ لیکن جس کے لیے ہم نکل رہے ہیں، تو عزیزان گرامی قدر، آپ کا فرش عزا پر بیٹھنا، آپ کا مجالس عزا کے اندر شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کی وہ تحریک کہ جو 61 ہجری میں نکلی تھی وہ آج بھی زندہ ہے۔ اب کئی مرتبہ ہم لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں، میں نے کل بھی تذکرہ کیا اور گزر گیا، کہ امام حسین، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین بس کربلا سے نکلے تھے اور یزید نے گھیر لیا اور کربلا کا واقعہ ہو گیا، یعنی قیام نہیں کیا تھا امام نے، یا امام خود نہیں چاہ رہے تھے بلکہ ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ امام جو تمام تر علوم پہ دسترس رکھتا ہے، جو مظہر کبریا ہے، جو مظہر صفات الہیہ ہے، وہ نہ جانتا ہو کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ امام علیہ السلام، دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یہ خالصتاً قیام تھا۔ دیکھیے تھوڑا سا مشکل مطلب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں، جوانوں تک پہنچا دوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیام تھا، صرف اور صرف قیام تھا، لیکن ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام کا رخ پہلے کس جانب تھا؟ کوفے کی جانب تھا، پہلے کربلا کی جانب رخ نہیں تھا۔ اچھا، کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں نہیں، قیام نہیں تھا، بلکہ امام حسین کو تو بالکل گھیر کے امام کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ امام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کربلا لے گئے اور شہید کر دیا۔ یہ دونوں گروہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، درست فکر اور درست تفکر کیا ہے؟ کربلا کی درست فکر اور درست تفکر کیا ہے؟ تو اگر میں اس کو ایک جملے میں کہوں تو امام حسین کا یہ قیام خالصتاً صرف قیام نہیں تھا، یا ایسا بھی نہیں تھا کہ یزید امام حسین کو اور شمر ذی جوشن امام کو گھیر کر کربلا میں لایا، بلکہ امام علیہ السلام جو کام کر رہے تھے وہ صرف ایک کام تھا، امام اپنے وظیفے کو انجام دے رہے تھے۔ امام پر جو ذمہ داری تھی، خداوند عالم نے جو امام کے کاندھوں پہ ذمہ داری ڈالی تھی، امام اس کو انجام دے رہے تھے۔ اب اگر اس کا الزام یہ تھا کہ امام قیام کرے تو امام نے قیام کیا، اگر اس کا الزام یہ تھا کہ امام علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے تو امام نے خدا کے راستے میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل بھی نکالا۔ یعنی امام اپنا وظیفہ انجام دے رہے تھے جو خداوند عالم نے امام کو وظیفہ دیا تھا۔ اور کئی مرتبہ آپ یہ سنتے ہوں گے کہ خداوند عالم ہم سے نتیجہ نہیں چاہتا، خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف نتیجے کے لیے کام کریں، خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا وظیفہ انجام دیں۔ خداوند عالم نے جو آپ کی ذمہ داری رکھی ہے، اگر آپ نے اس کو انجام دے دیا تو درست ہے، اگر آپ نتیجے تک نہیں پہنچے خدا آپ کو نہیں پکڑے گا قیامت کے روز۔ میں اگر روزگار کی تلاش میں نکلا ہوں اور روزگار کی تلاش میں نے اپنی پوری تگ و دو کی ہے، اور اس کے بعد اگر مجھے روزگار نہیں ملا تو خداوند عالم قیامت کے دن میرا گریبان نہیں پکڑے گا، خدا کہے گا اس نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا۔ توجہ ہے؟ جب اس نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا، اب نتیجہ درست آیا یا غلط آیا وہ الگ بات ہے،
نتائج کا تعلق تقدیر الہی سے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنا وظیفہ انجام دینا ہے۔ امام حسین کا یہ قیام کربلا، امام وظیفہ انجام دینے کے لیے نکلے ہیں۔ امام کے کاندھوں پہ جو ذمہ داری ہے، جو امام خطبہ منہ میں بیان کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے ولایت سے بھرپور چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اب جب خطبہ منہ کی بات آئی ہے تو میں کیا کروں، یہ میرے قبضے کا خطبہ ہے اور میں ہمیشہ اس کو بیان کرتا ہوں کیونکہ اس میں عجیب فضیلتیں امام نے بیان کی ہیں۔ خطبہ منہ کب امام دے رہے ہیں؟ خطبہ منہ اس وقت نہیں دے رہے کہ جب جو ہے یزید براجمان ہو گیا، نہیں، ابھی امیر شام بلکہ غریب شام کرسی صدارت پہ ہے، کرسی مسند پہ ہے، اور امام حج کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین۔ یعنی ابھی آپ یوں سمجھیے کہ کربلا کی زمینہ سازی کر رہے ہیں امام حسین، امام ہے نا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا کلام امام الکلام، کلام الامام امام الکلام۔ امام زمینہ سازی کر رہے ہیں کربلا کے لیے، اور زمینہ سازی کیسے کر رہے ہیں کہ منہ کہ جو مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے، یعنی اگر آپ اجتماعی عبادت دیکھیں نا، نماز آپ کی انفرادی عبادت ہے، جب آپ اس کو جماعت میں تبدیل کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے جماعت کے ذریعے سے پڑھتے ہیں تو وہ ایک اجتماع کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، لیکن واجب تو نہیں ہے نا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ اس کو اجتماع میں ہی انجام دینا ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین اجتماعی دین ہے، ہمارا دین انفرادی دین نہیں ہے، وہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ چند عبادات ایسی ہیں کہ جن کو خدا نے کہا ہے کہ یہ اجتماع کے بغیر قبولیت کی منزل پر آ ہی نہیں سکتی۔ اب آپ سب جانتے ہیں نماز جمعہ، نماز جمعہ اجتماعی عبادت ہے، خدا کہتے ہیں اجتماع میں انجام دو، تمہاری طاقت کا اظہار ہو دشمن کے سامنے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، یہ خود میں جامعہ مسجد میں ہم اس وقت تشریف فرما ہیں، تو خود یہ جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے کہ جب تم جمعے میں آؤ تو دشمن دیکھ کے لرز جائے کہ تم کتنی تعداد میں ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور اجتماعی عبادت نماز عیدین ہے، عید فطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز جو آپ سب انجام دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ بھی اجتماعی۔ خدا کہتا ہے اس کو اجتماع میں انجام دو تاکہ دشمن کے اوپر تمہاری دھاک بیٹھے، اور پھر صرف دشمن کے اوپر دھاک نہ بیٹھے، اس کے اور بہت سارے نعمات ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا ان کی ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مومنین کا آپس میں رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ جب ایک جگہ پر 500، 1000، 2000، 3000 مومن جمع ہوں گے تو اگر کوئی مومن مشکل میں ہوگا اور اس کی مشکل کو پہچان لیں گے تو اس کی مشکل کو حل کریں گے۔ تو یعنی اجتماع میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے، جب آپ کو ایک دوسرے کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے تو آپ اس کو حل کرنے کی جانب جاتے ہیں، جب آپ ان کو حل کرتے ہیں تو آپ کا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ ایک گلدستے کی مانند امت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور یہ پھر مٹھی بند ہو جاتی ہے۔ پھر اگر سامنے کوئی یزیدی آئے تو یہ مٹھی اس کے سر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ توجہ ہے، یہ اجتماعی عبادات کا فلسفہ ہے۔ اچھا، نماز عیدین کے بعد ایک اور اجتماعی عبادت کہ جو خدا کہتا ہے اس کو 100% 100% اجتماع میں انجام دو، وہ ہے حج کی عبادت۔ ابھی ایام حج گزرے ہیں، حج کی عبادت خدا چاہتا ہے کہ اجتماع میں انجام دی جائے، یعنی ایک جگہ خدا نے مخصوص کر دی، خانہ کعبہ، حج بیت اللہ، منی کا میدان ہے، مختلف رمی جمرات ہیں، مختلف امور ہیں، مختلف عبادات ہیں، طواف ہے کہ جو انجام دی جاتی ہیں، لیکن خدا کہتے ہیں نہیں، انفرادی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ انجام دینی ہے، مسلمانوں کے ساتھ انجام دینی ہے۔ کیوں؟ یہی تاکہ تمہارا اجتماع مضبوط ہو، یہ امت مضبوط ہو۔ جب امت مضبوط ہوگی تو اسلام مضبوط ہوگا، اسلام مضبوط ہوگا تو وہ جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں رکھی ہے، پوری امت جب خدا کے رنگ میں ڈھل جائے گی تو آخری حجت کا ظہور ہو جائے گا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، تو یہ اجتماعی عبادت ہے۔ جہاں سے بات چھوڑی تھی، امام حسین کربلا کی زمینہ سازی کر رہے ہیں، کہاں؟ حج کے ایام میں۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ حج میں مصر سے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں، حج میں مدینے سے بھی آئے ہوئے ہیں، حج میں عراق سے بھی آئے ہوئے ہیں، حج میں سیریا اور شام سے بھی
مسلمان آئے ہوئے ہیں، یعنی امام جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا اجتماع ہے، ایک ایسا چوراہا ہے، ایک ایسی چورنگی ہے، ایک ایسا چوک ہے حج کہ جہاں سے میری بات پورے عالم تک پھیل جائے گی، عالم اسلام تک۔ تو امام علیہ السلام منی کے میدان میں، کہ جب منی کے اندر جب حاجی جو ہے وہاں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وقت گزارنا ہوتا ہے، تو امام نے اس مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا امام حسین نے، اور اس خطبے کے ذریعے سے امام زمینہ سازی کر رہے ہیں کربلا کی، اور امام بتا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت فسق و فجور میں ہے، اس وقت فسق و فجور بڑھ چکا ہے، اس وقت وہ اسلام کی ظاہری شکل جو ظاہری شکل میں باقی تھا وہ بھی باقی نہیں رہی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ منبر جو ہے وہ بندروں کی آماج گاہ ہو گیا تھا، یعنی اسلام کے جو ظاہری عناصر تھے، اسلام کے جو ظاہری ستون تھے، ان پر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو امام زمینہ سازی کر رہے ہیں کربلا کی، کہاں؟ خطبہ منی کے ذریعے حج اجتماعی میں، اور وہاں پر امام نے جب ابتدا کی، توجہ میری جانب رکھیے گا، ابتدا کی تو عجیب جملے فرمائے۔ یہ جو آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں نا، اور بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ممبر سے صرف اصلاحی باتیں ہونی چاہیے، ممبر سے صرف اخلاقی باتیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے بڑا خطیب اس دنیا کا حسین ہے، اور حسین اپنی مجلس کی ابتدا فضائل علی سے کر رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں سے اخلاق بیان ہونا چاہیے کیونکہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، یہاں سے علم منطق، علم فلسفہ، تمام تر علوم بیان ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ فضیلت امیر المؤمنین اس ممبر کی سب سے ضروری شے ہے کہ جس کے بغیر یہ ذکر قبول نہیں ہوتا۔ امام نے جب ابتدا کی، امام نے عجیب فضیلتیں بیان کرنا شروع کی بابا علی کی، اور اب میں یہاں پہ رک کے آپ کو کہوں گا، فضیلت بتانے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک فضائل آپ مجھ ذاکر، مجھ حقیر کے منہ سے سنتے ہیں، آپ بولے نہ بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں حقیر بیان کر رہا ہوں، اگر فضیلت اچھی لگی تو بولیں گے، فضیلت اچھی نہ لگی تو نہیں بولیں گے، کیونکہ مجھ حقیر کی محنت ہوگی۔ لیکن ابھی جو میں فضیلت آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ مجھ حقیر کے جملے نہیں ہیں، توجہ ہے میرے محترم حضرات۔ فضائل علی پڑھنے والا کون ہے؟ حسین، مظہر کبریا، اور فضیلت کیا بیان کر رہے ہیں؟ مولا کے جملے آپ کے لیے امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جب خطبہ منی شروع کیا تو ایک مرتبہ فضیلت امیر بیان اور فضیلت کیوں بیان کر رہے ہیں، فضیلت بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ امام یاد دلوانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور میرے بابا علی کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے حیثیتیں کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، گزر زمان کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ہر کوئی بڑا بن جاتا ہے اور بڑوں کی جگہ پہ قابض ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، یعنی گزر زمان کے ساتھ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو اس سے بڑی شخصیت گزر گئی ہوتی ہے اس کی جگہ پر بھی براجمان ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ پاکستان میں یہ جملہ کہنا تو بہت آسان ہے نا، توجہ ہے میری جانب، پاکستان میں یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، آپ جانتے ہیں پہلے کون تھے، ابھی کون آ گئے، لانے والے تو ایک ہی ہیں، لیکن پہلے کون تھا اور اس کی جگہ پہ کون آ گئے اور کتنی ڈٹائی سے بیٹھے ہیں، یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کرسی ایسے چھین لی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام یہاں پہ حیثیت یاد دلا رہے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور میں کون ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھی کہ فضیلت امیر المؤمنین میں نام بیان ہو۔ ایک مرتبہ امام نے صحابیوں کے مجمع میں، صحابی موجود ہیں، اور صحابی بھی ایک، اس خطبے کو نقل کرنے والا ایک صحابی نہیں ہے، کئی صحابیوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے، کئی کتابوں میں یہ خطبہ نقل ہوا ہے، اور امام ان کو ان کی حیثیت یاد دلا رہے ہیں اور ان کو اپنی حیثیت بتا رہے ہیں۔ امام ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں، توجہ رکھیے گا، امام کے جملے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جب رسول اللہ نے مسجد میں تمام تر دروازوں کو بند کروا دیا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، امام صرف یک طرفہ فضیلت نہیں بتا رہے،
کہ میرے بابا علی کے آسمانوں پر یہ گن گانے والے ہیں، فرشتے میرے بابا علی کے گن گاتے ہیں. نہیں، یہ ایک طرفہ فضیلت نہیں بتا رہے. امام ان کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں اور اپنی حیثیت بتا رہے ہیں. اور کیسے بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سب کے دروازے بند کروا دیے. رسول اللہ نے مسجد میں، کیونکہ پہلے مسجد میں دروازے کھلا کرتے تھے، صحابیوں کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے. اب بتانا تھا نا رسول اللہ کو کہ صحابی اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو مسجد میں دروازے کھلا کرتے تھے، سب صحابیوں کے کھلا کرتے تھے. علی علیہ السلام کا بھی کھلتا تھا، لیکن علی علیہ السلام کا دروازہ وہ دروازہ تھا کہ جہاں سے رفت و آمد رسول اللہ کی بھی رہتی تھی، کیونکہ بیٹی کا گھر تھا. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین یوں گویا ہوئے کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ مسجد میں تمام تر صحابہ کے دروازوں کو بند کروا دیا گیا اور ایک دروازہ کھلا رکھا گیا، وہ میرے بابا علی کا دروازہ تھا. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا عزیزان گرامی قدر، سے آگے مولا فرما رہے ہیں ایک دروازہ کھلا رکھا گیا. کس کا دروازہ تھا؟ میرے ساتھ رہیے گا، پورا مجمع میرے ساتھ رہے. کس کا دروازہ تھا؟ میرے بابا علی کا دروازہ تھا. ہوا یوں کہ اس کے بعد کچھ صحابہ کو برا لگا کہ ہمارے دروازے بند کروا دیے، مولا کا دروازہ کھلا ہے. شکایت لیے مولا کی بارگاہ میں آ گئے، مولا رسول اللہ کی بارگاہ میں. کہا رسول اللہ یہ تو آپ نے درست نہیں کیا، یہ کیسا انصاف ہوا، یہ کیسا عدل ہوا کہ ہم سب کے دروازے آپ نے مسجد میں کھلنے سے بند کروا دیے. کہا کہ تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تمہارا دروازہ مسجد میں کھلے، لیکن علی کے دروازے کو آپ نے نہیں بند کروایا. انصاف تو یہ تھا، عدل تو یہ تھا کہ آپ ہمارے بھی دروازے بند کروا دیتے، علی کا بھی دروازہ بند کروا دیتے. تو ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ نے یہ فرمایا صحابہ سے کہ میں نے تمام تر دروازے مسجد میں بند کروائے، وہ میں نہیں تھا. دروازے بند کروانے والا بھی میں نہیں تھا، علی کا دروازہ کھولا رکھنے والا بھی میں نہیں تھا. جو پہنچ گیا، جو ولایت شناس سماعتیں پہنچ گئی ہیں میرے ساتھ رہیں گی. کہا کہ یہ جو دروازے تمہارے بند کروائے یہ میں رسول اللہ نے بند نہیں کروائے، بلکہ خدا کے حکم سے بند ہوئے ہیں. اور اگر علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رکھا ہے تو وہ بھی مجھ نے نہیں کھلا رکھا، خدا کے حکم سے کھلا ہے. کیا کہنے؟ یا علی 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 یا علی. میں نے بند نہیں کروایا، خدا نے بند کروائے ہیں تمہارے دروازے. اور اگر علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو وہ بھی میں نے کھلا نہیں رکھا، خدا نے کھلا رکھا ہے. جاؤ شکایت کرو، خدا سے شکایت کرو. تو یہ اچھا یہ ایسا نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ شکایت ہوئی ہے میرے مولا کی اور رسول اللہ نے منہ پھیر لیا ہے. آپ کو آپ کے اذہان میں وہ واقعہ محفوظ ہوگا کہ کوئی شکایت لے کر آیا امیر کائنات کی رسول اللہ کی بارگاہ میں. رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. اس طرف سے آیا، کہا علی نے میرے ساتھ یہ کر دیا. رسول اللہ نے دوبارہ منہ اس طرف پھیر لیا. تیسری دفعہ جب وہ آیا تو رسول اللہ خیز میں آ گئے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ علی جو کرتا ہے وہی درست ہوتا ہے. حق و مال علی والعلی و مال حق، اور حق اس طرف موڑ دیا جاتا ہے جس طرف علی مڑ جائے. حیدری، حق اس طرف موڑ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی حق کی پیروی کرے، حق خود علی کی پیروی کرتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ خطبہ ملا. اچھا یہ میں نے ایک فضیلت بیان کی ہے، اگر موقع ہوتا تو مولا نے فضائل امیر کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو بیان کی ہے، من کن تو مولا سے لے کر تمام تر. اور بتانے کا مقصد کیا تھا مولا کا؟ حیثیت یاد دلوا رہے تھے، دو طرفہ فضیلت کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور میرے بابا علی کی کیا حیثیت ہے. یہ حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں. ورنہ فضائل مولا علی بیان نہ بھی کیا جائے تو آسمانوں پر تذکرہ امیر کائنات ہوتا ہے.
کیونکہ مظہر صفات الہی ہے۔ اور وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، سرنامہ کلام کی جو آیت ہے کہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ صبغۃ اللہ، صبغہ میں نے کیا بتایا تھا کل؟ رنگ کو کہتے ہیں، خدائی رنگ۔ اور خدا کہہ رہے کہ اس رنگ سے بہتر کیا کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ اور کل بھی تمہیداً میں بیان کرتا چلوں گا، کل بھی بتایا کہ عیسائیوں کے ہاں ایک تطہیر کا غسل کروایا جاتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے ایک تطہیر اور پاکیزگی کا غسل کروایا جاتا تھا، اور وہ ایک رنگ کے اندر اس کو ڈھال دیا جاتا تھا۔ اس رنگ کو وہ اپنے لیے مایہ افتخار اور مایہ تطہیر سمجھتے تھے۔ تو خداوند عالم نے آیت میں یہ فرمایا کہ وہ ظاہری رنگ مایہ افتخار، مایہ فضیلت یا مایہ تطہیر نہیں ہے، بلکہ رنگ خدائی رنگ ہے۔ اب رنگ بھی دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک ظاہری رنگ، ایک باطنی رنگ۔ کل ظاہری رنگ کے حوالے سے میں نے بہت ساری آپ کے سامنے مثالیں رکھی، آج باطنی رنگ کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ دیکھیے باطنی رنگ کیا ہے؟ باطنی رنگ خدا کے اسماء اور خدا کی صفات ہے، اسماء الہی، یہ باطنی رنگ ہے۔ یعنی اگر آپ نے رنگ کو اپنانا ہے، رنگ اپنے اوپر خدا کا چڑھانا ہے، تو ایک رستہ ہے کہ جس پر سے آپ کو گزرنا ہے، اسماء الہی کا، صفات الہی کا۔ آپ نے اپنے اندر، اپنے نفس میں صفات الہی کو منقلب کرنا ہے، بلکہ اس کی تجلی پیش کرنی ہے۔ اور یہ بہت آسان، اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، خدا کریم ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے اندر اور آپ کے اندر یہ کریمیت کی صفت جلوہ گر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ انسان کامل جو ہم کہتے ہیں، جب تمام تر صفات الہیہ کو انسان اپنے اندر اتار لیتا ہے تو اس کے بعد انسان کامل بن جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، تھکنا نہیں ہے۔ تو اب خداوند عالم صفات الہیہ، اسماء الہی جو شخص اپنے اندر لے لے گا، جو اپنے اندر ان کو تجلی دے دے گا، اور تمام تر صفات کو تجلی دینے کے بعد وہ انسان کامل کے مرحلے پر فائز ہو جائے گا، کہ جس کو ہم عبداللہ کہتے ہیں، خدا کا بندہ۔ خدا کا بندہ ہونا یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ خدا کا بندہ ہونے کے لیے خدا کی صفات کو اپنانا ضروری ہے۔ اور خداوند عالم نے آپ لوگوں کے لیے ان تمام تر صفات الہیہ کے مظاہر اس کائنات میں بھیج دیے ہیں، کیونکہ ضروری تھا، اسوہ حسنہ ضروری تھا۔ ورنہ آپ سوال کرتے کل کو قیامت کے دن خدا سے، خدایا تو نے کہا تو تھا کہ تم لوگوں کو مظہر صفات الہیہ بننا ہے، لیکن یا خدا تو نے کوئی ایسا دکھایا ہی نہیں کہ جو مظہر صفات الہیہ ہو۔ ضروری تھا کہ میں کسی ایسے کو دیکھوں۔ تھکنا نہیں ہے، تھوڑے سے سخت جملے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ فضیلت کی جانب جائیں گے۔ خداوند عالم سے ہم یہ سوال کر سکتے تھے قیامت کے دن، خدایا اگر تو نے کہا تھا کہ مجھے مظہر صفات الہیہ بننا ہے، تیری صفات کو اپنانا ہے، تیری کریمیت کو اپنانا ہے، تیری سخاوت کو اپنانا ہے، تیری محبت کو اپنانا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس کوئی ایسا لاہ عمل، کوئی ایسا اسوہ حسنہ موجود ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر میں اس کی پیروی کروں۔ تو پھر ایک مرتبہ قرآن گویا ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے رسول اللہ کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا۔ یعنی وہ تمام تر صفات الہیہ، ان کا مظہر اور ان کی تجلی رسول اللہ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے صفات الہیہ کا مظہر بننا ہے، کن کے رستے پہ چل کے؟ رسول اللہ کے رستے پہ چل کے، اہل بیت کے رستے پہ چل کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضروری چیز خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی میرے خیال میں آیت ہے 18ویں یا 19ویں، خداوند عالم فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، کوئی چیز دوام اختیار کرنے والی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر مادے کا ایک وقت ہے، ہر صورت کا ایک وقت ہے، ہر جسم کا ایک وقت ہے کہ جو اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی۔ کل شیء، تمام تر چیزیں، یعنی یہاں پر کل کا لفظ آیا، تمام تر چیزیں ہالک، ہلاک ہو جائیں گی۔ اچھا، ہلاکت
اور موت میں بھی فرق ہے. ہلاکت اور موت میں کیا فرق ہے؟ ہلاکت تب ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد کوئی زندگی نہ ہو، اور موت کیا ہوتی ہے؟ موت کے بعد زندگی ہے. یہ جو ہمارے پاس روایت نقل ہوئی ہے کہ مماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جہالت کی موت مرا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، باقی ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو نہیں جانا. تو ہلاکت زندگی کا اختتام ہے، لیکن موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. تو خداوند عالم کہہ رہے کل شیء ہالک، تمام تر چیزیں اپنے آخر میں ہلاک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. کیا بچے گا؟ الا، حسریہ، حسر ہے نا، سوائے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. اچھا، تمام تر چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، الا یعنی سوائے کس کے؟ وجہہ، اس کی صورت کے. یعنی ایک چیز باقی رہے گی اور وہ اس کی صورت ہے. اچھا، صورت کیا ہے؟ صورت پہ بات ہو جائے. صورت جب میں آپ کو کہوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کا چہرہ، آپ کی ناک، آپ کے ہونٹ، آپ کی آنکھیں، آپ کے بال، یعنی یہ تمام تر چہرہ آپ کی صورت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ صورت کو ایک اور معنی کریں اور اس کے معنی کو وسیع تر کر دیں تو ہر چیز کی صورت الگ الگ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر یہاں پر کوئی یہ ممبر ہے تو اس کی صورت الگ ہے، یہ اگر آپ کے سامنے کوئی اور قالین ہے اس کی صورت الگ ہے، ہر چیز کی صورت الگ ہے، یعنی صورتیں مختلف ہیں. یعنی اگر فلسفی انداز میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی ہر چیز کی، ہر مادے کی جو بنی ہوئی چیز ہے، یعنی مادے کی مختلف سائڈز، یعنی جیسے اس کی سائڈز ہیں، یعنی جو سائڈز ہوتی ہیں نا ان کو صورت کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر خداوند عالم کی قرآن میں جو صورت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے سب کچھ ہلاک ہو جائے گا سوائے میری صورت کے. یہاں پر کیا مادی صورت مراد ہے؟ نہیں. یہاں پر کون سی صورت مراد ہے؟ یہاں پر وہ صورت مراد ہے کہ جو میں نے آپ کو اس آیے کے ذیل میں بتایا کہ خدا کی صفات، خدا کا مظہر کبریا ہونا، خدا کی صفات، خداوند عالم کے اسماء باقی رہیں گے. اسماء خدا باقی رہیں گے، اور سب سے بڑا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور یہاں پر میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ روایت ہے چھٹے مولا امام جعفر صادق سے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو اسم اعظم اللہ ہے اس کے عدد کتنے ہیں؟ اس کے عدد 74 ہیں. اور ان 74 اعداد میں سے صرف ایک کا علم آصف برقیہ کو دیا گیا تھا. جو سماعتیں جانتی ہیں وہ پہنچ جائیں گی. ان میں سے ایک کے علم کا یہ ایک، صرف اس عدد کے ایک عدد کا یہ طاقت تھی کہ چشم تصور میں ایک دفعہ پلک جھپکنے میں سلمان کا تخت ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا. اور وہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس لفظ اللہ کے 74 اعداد میں سے ایک کا علم آصف برقیہ کو دیا گیا تو اتنے معجزات خداوند عالم نے 74 میں سے 73 اعداد کا علم ہم اہل بیت کو دیا ہے. اور وہ جو ایک عدد ہے وہ صرف خدا سے مخصوص ہے، یعنی یہ مقام ہے. اسی آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق سے ایک مرتبہ صحابی آئے اور سوال کیا ہے. درود پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. صحابی آئے مولا کی بارگاہ میں، کہا مولا یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تمام تر چیزیں ہلاک ہو جائیں گی مگر ایک چیز بچے گی اور وہ خدا کی صورت ہے. اب میں نے صورت کی آپ کو تفصیل بتائی ہے، کیوں ڈیفینیشن بتائی ہے؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کیا خدا کی آپ نے صورت دیکھی ہے؟ کس نے دیکھی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کی صورت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا. تو میں نے کہا خدا کی صورت وہ مادی صورت تو نہیں ہو سکتی. پھر تو امام کے سامنے آیا صحابی، سوال کیا مولا بتائیے خدا کی صورت کیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا مسئلہ. ایک مرتبہ مولا مسکرائے، صحابی کی جانب دیکھا اور عجیب جملہ کہا.
یعنی یقین جانیے معرفت اہل بیت کے زینے جب ہم چڑھنا شروع ہوتے ہیں نا تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقام اہل بیت ہے کیا۔ ہم جو تاریخ سے اور مختلف کتابوں سے اہل بیت کی زندگی کو پڑھ لیتے ہیں، یہ صرف تاریخی حوالے سے ہم ان کو جان رہے ہیں، معرفت نہیں ہے ہمیں۔ میں خود اپنے آپ کو، میں طالب علم معرفت اہل بیت نہیں رکھتا۔ ہم نے تو تاریخ میں دیکھا کہ مولا بہت سخی تھے، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ مولا جو ہے وہ معاف کر دیا کرتے تھے، ہم نے تاریخ میں دیکھا کریم تھے، ہم نے تاریخ میں دیکھا قاتل کو بھی جو ہے وہ شربت پلایا کرتے تھے۔ تاریخ سے دیکھا ہے نا امام کو، معرفت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ معرفت کے جب آپ زینوں پہ چڑھتے ہیں، عرفان کے زینوں پہ چڑھتے ہیں، تو یہ جو آیات میں آپ کو صبغت اللہ، خدائی رنگ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات میں خدا کے ان رنگوں کو بکھیرنے والی کون سی شخصیات ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ اور کیسے بکھیر رہی ہے؟ اب مولا سے سوال کیا، مولا تمام تر چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے کس کی صورت کے؟ اس کی صورت کے، خدا کی صورت کے۔ مولا یہ کون ہے، کیا ہے، صورت کیسی ہے؟ ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، صحابی کی جانب دیکھا اور مولا نے عجیب جملہ کہا۔ مولا نے کہا نحن وجه الذی یؤتی اللہ منہ، ہم ہیں خدا کی وہ صورتیں، ہم ہیں خدا کی وہ تجلیاں، ہم ہیں وہ خدا کے وہ مظاہر کہ جو قیامت تک باقی رہیں گے اور کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے امام جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں خدا کی وہ صورتیں۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو اسماء اعظم بتائے کہ خدا کی صورت یعنی اسماء اعظم الہی۔ امام جعفر صادق سے سوال ہوا، امام سے سوال ہوا مولا اسماء الہی کون ہے؟ یعنی ان روایات کو پڑھیے، دیکھیے اور پھر معرفت کے لیے مولا کے آگے ہاتھ پھیلائیے کہ مولا اپنے دست شفقت سے ہمیں کچھ معرفت عطا کر دیجیے۔ مولا سے کہا کہ اسماء الہی کیا ہیں؟ اسماء الہی خداوند عالم قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ کہا مولا یہ اسماء الہی کیا ہیں، کہاں ہیں، کون ہیں؟ مولا نے قسم اٹھائی، کہا واللہ، خدا کی قسم، نحن اسماء اللہ، ہم ہی خدا کے وہ اسماء ہیں کہ جو اس کائنات کے اندر تمہارے لیے موجود ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کہہ دینا، مجھ حقیر کی زبان سے سن لینا، مجھ حقیر کی زبان سے ادا ہو جانا آسان ہے، لیکن جب آپ مظہر صفات الہیہ کی منزل پر اہل بیت کو دیکھیں گے، معرفت اہل بیت کو حاصل کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ خدائی رنگ کون سا رنگ ہے۔ اچھا، علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ایک روایت بار بار سنی ہوگی۔ کون سی روایت ہے؟ مختلف ممبروں سے تمام تر علماء بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تکرار نہیں ہونے چاہیے فضائل، بس ہو گئے، ایک دفعہ ہو گئے تو ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، ان فضیلتوں کی تکرار ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے کیونکہ اس ذکر کو سننا عبادت ہے، اور ان کے لیے جو باہر سن رہے ہیں ان کے لیے اس لیے تاکہ ان کو بھی ہدایت کا سرچشمہ مل سکے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ کیونکہ ہمارے لیے تو واضح نص رسول اللہ سے موجود ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ گویا اگر میں علی علی ممبر سے کر رہا ہوں تو یہ عبادت الہی انجام دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ روایت آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن میں اس کو آپ کو ایک اور پیرائے میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ روایت ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی، بولیے عبادہ، کہا گیا ہے نا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی خدایا؟
یا رسول اللہ کیسے عبادت ہے؟ عبادت تو خدا کی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جواب دے، میرے ساتھ رہیے گا، عبادت تو خدا کی ہوتی ہے، تو پھر النظر الی وجہ علی عبادت کیسے ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت؟ عزیزان گرامی قدر، یہ جو اسماء الہی ہیں، میں نے کہا کہ آپ بھی اپنے اندر خدا کی کوئی نہ کوئی صفت پیدا کر سکتے ہیں اور مظہر صفت الہی ہو سکتے ہیں، ایک صفت کے مظہر ہو سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس کائنات میں کچھ ایسی ہستیوں کو تخلیق کیا کہ جن کے اندر اپنی تمام تر صفات کو متجلی کر دیا، اور ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سمجھانے کے لیے عبادت کیسے ہوگا علی کے چہرے کو دیکھنا؟ عزیزان گرامی قدر، علی آئینہ خدا ہے۔ تجلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیض الہی کون تقسیم کرتا ہے؟ واسطہ فیض الہی کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ واسطہ فیض الہی، خداوند عالم کا فیض اس کائنات تک پہنچانے کے لیے جو وسیلہ اور واسطہ قرار پاتے ہیں، جو پل قرار پاتے ہیں، وہ اہل بیت کی شخصیات ہیں۔ یعنی کیا ہوا؟ مظہر صفات الہیہ، تجلی صفات الہیہ۔ اب میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضرت علی آئینہ خدا ہے، گویا علی علیہ السلام، دیکھیے ساتھ رہیے گا، مجمع میرے ساتھ رہے، میں نے کہا نظر الی وجہ علی عبادت، کیسی ہے عبادت؟ عبادت تو خدا کی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم کی جتنی صفات ہیں وہ کس میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں؟ وہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں علی ابن ابی طالب کی ذات میں۔ اب جب وہ ظہور پذیر ہو رہی ہے تو علی خدا کا آئینہ بن گئے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، شیشے میں جا کے دیکھتے ہیں، تو کیا آپ آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ساتھ رہیے گا، مجمع پورا میرے ساتھ رہے۔ جب آپ گھر میں آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ بال بنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی توجہ اس شیشے کی جانب ہوتی ہے، اس آئینے کی جانب ہوتی ہے، یا اپنی جانب ہوتی ہے؟ اپنی جانب ہوتی ہے۔ آپ سب کہیں گے بالکل اپنی جانب ہوتی ہے مولانا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ علی آئینہ خدا ہے، یعنی خدا کی صفات منعکس ہوتی ہیں علی کے ذریعے سے۔ یعنی اگر تم علی کو دیکھ رہے ہو تو اس میں خدا کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور خدا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر میں سمجھا پایا ہوں، جو سماعتیں میرے ساتھ ہیں، جو پہنچ گئیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ یعنی یہ مظہر صفات الہیہ ہیں، آئینہ خدا ہیں، خدا کی صفات تجلی کر کے منعکس کرتے ہیں یہ خدا کو، یعنی ان کے ذریعے سے آپ خدا کو دیکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ خدائی رنگ دیکھتے ہیں، یہ وسیلہ قرار پاتے ہیں معرفت الہیہ کا۔ اور جب یہ معرفت الہیہ کا وسیلہ قرار پاتے ہیں تو اس کے بعد صبغت اللہ کی منزل آتی ہے، خدائی رنگ میں رنگ دیے جاتے ہیں، اور جو جو ان سے متمسک ہو جائے وہ خدائی رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد علیہ محمد کی ذات محمد علیہ۔ بس عزیزان گرامی قدر، میں جلدی سے منزل مسائل کی جانب جاؤں گا۔ بس ایک جملہ کہہ کے، جو میں نے کہا نا روایت، کیونکہ اب یہاں پہ بات آئی ہے تو کہتا چلو، النظر الی وجہ علی عبادت۔ کیا ہر بندے کی عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا؟ ہر کسی کی عبادت نہیں ہے۔ علی کے چہرے کو تو دیکھنے والے فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے۔ کیا ہر کسی کا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ نہیں۔ علی کے چہرے کو معرفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں جملہ کہوں گا کہ اگر میثم دیکھے تو عبادت ہے، اگر بوذر دیکھے تو عبادت ہے، اگر سلمان دیکھے تو عبادت ہے، اگر میثم تمار دیکھے تو عبادت ہے، اور اگر کوئی علی کو بغض کی نگاہ سے، حسد کی نگاہ سے، کینے کی نگاہ سے دیکھے تو گویا اس نے علی کو حسد اور بغض کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس نے اپنے خدا کو بغض کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی آئینہ خدا ہے، علی خدا کی تجلی ہے۔ خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے نا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے کس کے نور کو تخلیق کیا؟
محمد عربی کے نور کو تخلیق کیا، یعنی خدا کی پہچان محمد عربی کا نور کروا رہا ہے، رسول اللہ کا نور، اور اسی نور سے متصل حضرت علی خدا کا تعارف ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ان انوار دو عالم، ان پاک ہستیوں کے ساتھ امت نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عزیزو، آج 2 محرم ہو گئی ہے، اور 2 محرم اہل بیت کی اس جنگ کی، اہل بیت کے مسائل کی ابتدا کا نام ہے، کیونکہ ابھی اس سے پہلے تک ایک امید باقی تھی۔ امام تو اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اہل حرم میں جو قافلہ تھا اس میں ایک امید باقی تھی۔ کیا امید باقی تھی؟ کہ کوفے والوں نے ہمیں بلایا ہے، کوفے والے ساتھ دیں گے۔ لیکن جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو وہ امید ٹوٹ گئی۔ اب قافلے کا رستہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرف ہے، اہل حرم کو نہیں معلوم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اہل حرم کی منزل کوفہ تھی۔ کوفہ سے مسلم کی شہادت کی خبر آئی، مسلم کا خط آیا، مولا ادھر نہ آئیے گا، مولا ادھر بے وفا لوگ بستے ہیں۔ میں یہاں 10 بستہ گزارش کروں گا، یوں نہ ہو کل کو زمانے کا امام آئے اور ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہوں، یا ہم ایسے قرار پائیں کہ ہم زمانے کے امام کا ساتھ چھوڑ دیں، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن اس وقت جب زمانے کے امام کا ساتھ چھوڑ دیا تو اب قافلے کا رخ کربلا کی جانب ہو گیا، اور کربلا ایسی زمین تھی کہ یہاں پر جو آیا وہ مشکل میں پھنسا، مصیبتوں کی زمین۔ 2 محرم کو عزیزان گرامی قدر قافلہ امام حسین کا ریگ کربلا پر آ گیا۔ میں جلدی جلدی مناظر بیان کروں گا۔ ریگ کربلا پر آنے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو حضرت عباس آگے بڑھے۔ ابھی تو سب موجود ہیں نا، بنی ہاشم کے جوان عباس شیر جری آگے بڑھے۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا عباس گھوڑا آگے نہیں جا رہا۔ عربی مقاتل میں نے پڑھا ہے کہ کئی مرتبہ گھوڑا تبدیل کروایا گیا، لیکن راہوار آگے نہیں بڑھتا۔ اب جب راہوار آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ حضرت عباس کو میرے مولا نے حکم دیا، عباس جاؤ یہاں پر جو قبیلہ بستا ہے ان کو بلا کے لے آؤ۔ ایک مرتبہ چشم کہا مولا نے، گئے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے لے آئے۔ مولا نے کہا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں، کہا نہیں اس کا کوئی اور نام ہے، کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کہا نہیں اس کا کوئی اور نام ہے، کہا اسے بیضا کہتے ہیں، کہا نہیں اس کا کوئی اور نام۔ کئی ناموں کی تکرار ہوتی رہی، اور ناموں کی تکرار کے بعد امام یہ کہتے رہے نہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے، نہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ کیونکہ نانا رسول اللہ سے حسین سن چکے تھے کہ حسین تمہاری گھوڑے سے زمین پر آنے کی جگہ کربلا ہے۔ جب کوئی نہیں بتا پایا، مولا نے کہا جاؤ تم اپنے قبیلے کے کسی بزرگ شخصیت کو لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ یہ دوڑے گئے، حسین بلا رہے ہیں اور رسول اللہ کے نواسے بلا رہے ہیں، دوڑتا ہوا وہ بزرگ شخصیت ہے۔ کہا کہ ان سب نے یہ نام بتائے ہیں، کیا تم اس کے علاوہ اس جگہ کا کوئی اور نام جانتے ہو؟ کہا اگر جان کیا مان پاؤں مولا، اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا گھوڑے سے زمین پر اتر آئے، ریگ کربلا کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ اپنے زبان سے یہ جملہ کہا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم گریں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ عزیزو، ایک مرتبہ میرے مولا نے ریگ کربلا کو دیکھنا شروع کیا، اور کربلا کی ریگ کو دیکھنے کے بعد قبیلہ بنی اسد والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں حسین کی جگہ خریدنا چاہتا ہوں، تم کتنے میں بیچو گے؟ کہا مولا آپ کی جگہ ہے، جتنا عرصہ رہنا چاہتے ہیں رہیے۔ کہا نہیں میں یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا چند درہم کی ہے، مولا نے وہ دیے۔ اور اس کے بعد دیکھیے حسین ہے نا، کریم آقا ہے، کریم مولا ہے، ان کو ہدیہ دینے کے بعد دوبارہ کہا کہ یہ میں تمہیں دوبارہ ہدیہ کرتا ہوں۔
یہ میں تمہیں دوبارہ ہبہ کرتا ہوں۔ خریدی ہوئی زمین دوبارہ قبیلہ بنی اسد والوں کو ہبہ کر رہے ہیں، اور اس وقت امام کو آپ کی بھی فکر ہے۔ عجیب جملہ ہے، آپ کی بھی فکر ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، جو ابھی تک 40 پہ نہیں جا سکا، جو ابھی تک مولا کی زری کو نہیں چوم سکا، وہ اس جملے پر آنسو بہائے، مولا اسے اس 40 پہ لے کر جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ میری 2 وصیتیں ہیں، یہ زمین میں تمہیں دوبارہ ہبہ کر رہا ہوں، 2 وصیتیں ہیں۔ ہمیں یہاں پر بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، لیکن جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا نا، تو اس کے بعد ہماری زیارت کرنے ہمارے چاہنے والے، ہمارے زائرین آئیں گے۔ اس مقام پر بھی مولا آپ کی فکر میں ہے کہ وہ جو ہمارے زائرین آئیں گے نا، ان کو 3 دن تک رکھنا اپنے پاس، 3 دن تک کھانا کھلانا۔ اس کے بعد دوسری وصیت تو عجیب ہے مولا کی۔ مولا نے کہا کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب یہاں عصر عاشور ہماری لاشوں پر سے گھوڑے دوڑ دیے جائے، جب ہماری لاشیں پامال ہو جائے اور اسیروں کا قافلہ یہاں سے چلا جائے، تو 11 محرم کو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ حسین زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا 11 محرم کو۔ کہا مولا ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، کیسے ممکن ہے؟ ہم سب کچھ کریں گے۔ کہا صحیح ہے، اب تمہارے سے میرا کام تمام ہو گیا، میں نے جو تمہیں کہنا تھا کہہ دیا، اب تم جاؤ اپنی خواتین کو بھیجو۔ زہرا کا یتیم کتنا غریب ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ خواتین آئیں، وہ بھی پریشان تھی کہ ہمیں کیوں یاد کیا ہے مولا حسین نے، ایسا کیا ہوا کہ مولا نے ہم خواتین کو یاد کیا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں یاد کرے۔ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی خواتین آئیں اور کہا مولا عرض بتائیں، مولا بتائیے کیا کرنا ہے، مولا حکم دیجئے۔ کہا ہم نے تمہارے مردوں سے وصیت کی ہے کہ 11 محرم کو ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو کفن دے کے دفنا دینا، لیکن اگر تمہارے مرد یزید کی فوجوں کے خوف سے نہ آ پائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور مٹھی پر خاک لے کر ہمارے لاشوں میں پھینک دینا۔ ہائے میں قربان جاؤں، جنت کا مالک حسین، عالم کا مالک حسین کتنا غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ روایت میں آیا ہے مولا کے لیے آواز سے گریہ کرنا قابل ثواب ہے، آنکھوں میں آنسو نہ بھی آئیں، رونے کی شکل بنانا قابل ثواب ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ ان خواتین کو کہا کہ پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی پھینک دینا۔ کہا اب تم جاؤ، ہم نے تم سے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کہا مولا اور کوئی حکم؟ کہا اپنے بچوں کو ہماری طرف بھیجو۔ ایک مرتبہ یہ گئی، اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا، صاف کیا، کہا تمہیں رسول اللہ کے نواسے نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ بچے آئے مولا کے پاس، کہا مولا فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو تمہارے ماں باپ سے ہم نے کہہ دیا ہے، وصیت کر دی ہے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ یزید کی فوج کے خوف سے نہ آ پائے، ہمارے لاشیں نہ دفنا پائے، تو تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور کھیلتے کھیلتے ہمارے لاشوں پر مٹی دے دینا۔ تڑپ گئے ہوں گے اس وقت عباس جب یہ جملے سنے ہوں گے، لیکن زہرا کے یتیم پر تو مصیبت سب سے زیادہ سخت تھی۔ میں یہاں کہتا چلوں کہ اس وقت کہ جب لحوف کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب سارے لاشیں بے گور و کفن مقتل میں رکھے گئے تھے، عصر عاشور کا وقت تھا، ایک مرتبہ شمر نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے، یہ جو لاشیں پڑے ہیں یہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مسموم ہو جائے، پامال ہو جائے۔ لحوف کی روایت پڑھ رہا ہوں عزیزو، ایک ایک کر کے قبیلہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ کہا گو کہ ہمارا بندہ تھا، لیکن گو کہ امام حسین کے لشکر میں تھا، یزیدی لشکر میں نہیں تھا، لیکن ہمارے قبیلے کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے قبیلے کے کسی فرد کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مسموم ہو جائے۔ ایک ایک کر کے تمام تر لاشیں اٹھ گئے،
لیکن ایک لاشا بے گور و کفن کربلا میں ایسا رکھا تھا کہ جس کو اٹھانے کوئی قبیلہ آگے نہیں بڑھا. ارے وہ کس کا لاشا تھا؟ حسین مظلوم کا لاشا تھا، زہرا کے یتیم کا لاشا تھا. ایک مرتبہ گھوڑوں کو حکم دیا گیا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب، مغرب کے گھوڑے زہرا کے یتیم کا لاشا. آخری جملہ مصائب قربہ صاحب کی زحمت تمام. عزیزو، حر کے لشکر نے بھی یہ قافلہ روکا، لیکن حر کو مولا نے جب کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو ایک مرتبہ تڑپ گیا حر. کہا مولا میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا، کہا مولا معاف، یعنی کربلا میں دوبارہ واپس لوٹ آیا. کس کی وجہ سے؟ زہرا مرضیہ کی وجہ سے. لیکن یہاں پر زہرا کی ایک یتیمہ زینب بھی موجود تھی، زہرا کے دل کا چین زینب بھی موجود تھی. عزیزو، جب زینب اتری ہے کربلا میں 2 محرم کو، آج 2 محرم ہے، تو ایک مرتبہ ہلکا بگوش تھے بنی ہاشم. حضرت عباس نے ایک مرتبہ غیظ بھری نگاہوں سے اس طرف دیکھا، اس طرف دیکھا. اب جو عباس نے اس طرف اور اس طرف دیکھا، ایک مرتبہ تمام تر لوگ چھٹ گئے کہ آقا زادیاں زمین پر آنے والی ہیں، آقا زادیاں اس زمین پر آنے والی ہیں، آقا زادیوں کے خیمے لگنے والے ہیں. لیکن میں دست بستہ گزارش کروں گا، بی بی ابھی تو محمل زمین پر بیٹھا ہے، اور جب زمین پر محمل بیٹھا ہو، اونٹ بیٹھا ہو تو بہت کم فاصلہ ہوتا ہے. لیکن بی بی کل یہ اونٹ کھڑا ہوگا جب بچے گریں گے نا، اور یزیدی لشکر کہے گا کہ ان بچوں کو نہیں اٹھانا، چلتے رہو، تو بی بی آپ کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، آپ خود کو اونٹ سے گرا لیں گی. بس عزیزو، 2 محرم کے مصائب تمام، لیکن زینب کے مصائب تمام نہیں ہو سکتے. عصر عاشور کے وقت حسین شہید ہو گئے، مصائب تمام. عباس شہید ہو گئے، مصائب تمام. ارے اونو محمد شہید ہو گئے، مصائب تمام. لیکن عصر عاشور کے بعد ابتدائے مصائب ہے، یا تو زینب کی یا سجاد کی. کبھی سکینہ پانی مانگے گی، کبھی ام کلثوم چادر مانگے گی، کبھی سکینہ بابا کا سر مانگے گی، کبھی سید سجاد خیمے سے ندا دیں گے، یا زینب مددی، یا زینب مددی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.